بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک جوان لڑکی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر ویرانے میں آئے اور اپنے باپ کی عزت کو یوں تار تار کر دے تو اس سے صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ ابا کی بات سن کر ابیہ نے ناقابل یقین انداز میں اپنے محبوب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ان کے الفاظ کی تردید کر دے، لیکن ان کی آنکھوں میں تو نفرت کا جہاں آباد تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب معذور لڑکا ہی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ اسے آواز دے کر بلا سکے، لیکن وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی جب اس نے دیکھا کہ پیچھے نہ تو معذور لڑکا تھا اور نہ ہی اس کا گھر۔ ابیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اکلوتے ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی۔ وہ اور کمال آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ابیہ آواز سن کر دوڑی، کیونکہ وہ دستک کی آواز سے بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ سامنے کمال بہت سے پھل لیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ابیہ کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ ابیہ نے تازہ پھلوں کو دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئی۔ کمال کو اس کے ہاتھ کا بنا فروٹ چاٹ بڑا پسند تھا، اسی لیے اس کا جب جی چاہتا اس سے بنوانے کے لیے چلا آتا۔ اسی بہانے اپنی محبوبہ کو بھی دل بھر کر دیکھ لیتا اور اگر موقع ملتا تو سرے سے اظہار محبت بھی کر جاتا۔ تم نے تو ہمارے غریب خانے پر چکر لگانا چھوڑ دیا، کمال اس کے ریشمی بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا تو ابیہ نے منہ بنا لیا۔ ارے تم تو جیسے صبح و شام یہاں آ کر محبت کے دربار پر حاضری دے رہے ہو۔ اس کی بات سن کر کمال کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ان دونوں کی محبت سے پورا گاؤں واقف تھا۔ دونوں کے بھائی سگے باپ تھے، سو بچپن سے ان کا رشتہ طے تھا۔ 2 گھنٹے بعد کمال اپنے گھر واپس چلا گیا، مگر اسے ملنے کے بعد ابیہ کا موڈ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا کہ اسے ہر چیز خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ وہ حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر چلی آئی۔ ابھی اس کی نظر برابر والے گھر پر پڑی جہاں شاید نئے لوگ آئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا جو بہت خوبصورت بڑی مشکل سے چلتا ہوا اپنے کپڑے رسی پر پھیلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ابیہ کو اس پر ترس آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاؤں میں بہت درد ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے پاؤں کو گھسیٹ رہا ہے۔ وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ دنیا کتنے مجبور لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ایک ہم ہے کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے۔ ابیہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش میں اس لڑکے کی کچھ مدد کر پاتی، مگر یوں ایک انجان شخص جو کہ گھر میں اکیلا ہو اس کے پاس جانا اچھی بات نہیں۔ یہ سوچ کر وہ چھت سے نیچے اتر آئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اس مجبور انسان کی حالت نہ دیکھی گئی۔ آج اس کی ایک بہت قریبی دوست کی سالگرہ تھی۔ وہ وہاں جانے کے لیے تیاری میں مگن ہوئی تو اس کے ذہن سے اپاہج لڑکے کا خیال نکل گیا۔ مغرب کے بعد وہ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو اماں نے کہا، اتنی خوشبوئیں لگا کر لڑکیاں رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، مگر لگتا ہے تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ابیہ جو جلد از جلد تقریب میں پہنچنا چاہتی تھی، سو اماں کی اس بے وقت نصیحت سے چڑ کر بولی، بس کر دیں اماں، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، لیکن ہم ابھی تک ان پرانے خیالات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بھلا میرے خوشبو لگانے یا نہ لگانے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اماں کو اس بات پر غصہ آ گیا اور کہنے لگی، ارے برا وقت بتا کر تھوڑی آتا ہے، انسان کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس پر اماں کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کرن کا گھر اس کے گھر کے قریب ہی تھا، سو وہ پیدل ہی روانہ ہوئی۔ گاؤں میں لوگ سارے شام ہی اپنے گھر کا رخ کرتے تھے اور رات کو گھر سے باہر نہ نکلتے تھے، سو گلیوں میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ابیہ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ پہلے پہل تو اسے ایسا لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے۔ وہ اپنے دل سے ہر ڈر اور خوف نکالے سکون سے چلتی رہی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ قدموں کی چاپ بڑھتی جا رہی ہے، جیسے کوئی جلد از جلد اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی اور اس نے دوڑ لگا دی۔ کرن کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ صد شکر کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑی تھی۔ وہ سیدھی کرن کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کرن کو یہ بات نہ بتائی۔ وہ اس بات کو جلد از جلد بھلانا چاہتی تھی اور کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سالگرہ کے ہنگاموں میں مگن ہو گئی۔ واپسی میں اسے ابا لینے آ گئے تھے۔
سو وہ بے فکر ہو کر گھر گئی، مگر کئی دنوں تک اس کے ذہن سے یہ واقعہ محو نہ ہوا۔ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ اکیلے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہوتی تھی۔ سو وہ اکیلے باہر نکلنے سے گریز کرتی اور اگر کہیں جانا پڑتا تو کمال کو بلا لیتی۔ کام والی اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں چھٹی لے کر چلی گئی۔ اماں کی بھی طبیعت خراب تھی، سو نہ چاہنے کے باوجود ابیہ کو بہت سے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ گیلے کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر آئی تو یوں ہی اس کی نظر غیر ارادی طور پر برابر والے گھر پر پڑ گئی، جہاں پر نوجوان لڑکا لکڑیاں جلائے روٹی پکانے میں مصروف تھا۔ ابیہ کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا، کیونکہ غور کرنے سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ وہ بڑی مشکل سے روٹی پکا رہا تھا۔ ایک روٹی پک کر تیار ہوتی تو اس کی حالت ایسی ہوتی جیسے کوئی جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے۔ معذور لڑکے نے ایک دکھ بھری نظر اپنی پکائی ہوئی روٹی پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ اس روٹی کو ایک طرف رکھ کر دوسری روٹی بیلنے لگا، مگر دوسری روٹی کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بار اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے اور وہ اپنی بازو میں منہ چھپائے رونے لگا۔ ابیہ کو اس کی بے بسی پر بہت تکلیف ہوئی اور اسی وقت وہ کپڑے چھوڑ کر چھت سے نیچے اتری اور سیدھی اپنے باورچی خانے میں آ گئی۔ کچھ روٹیوں کو کپڑوں میں لپیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اس لڑکے کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو ایسا لگا جیسے وہ لڑکا اس کے انتظار میں ہی کھڑا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے دروازہ کھول دیا۔ میرا نام ابیہ ہے اور میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں۔ معاف کرنا، کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے آنا میری عادت تو نہیں، بس ویسے ہی ابھی میں کپڑے پھیلانے کے لیے چھت پر گئی تو آپ پر نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مشکل کا شکار تھے، سو میں آپ کے لیے یہ روٹیاں لے کر آئی ہوں۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کی مدد کرنا مجھ پر فرض ہے۔ آپ کو کبھی بھی کسی کام کے لیے میری ضرورت پڑے تو برابر میں ہی میرا گھر ہے، وہاں آ کر آپ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ لڑکے نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو ابیہ نے بہت پیار اور اپنائیت سے اتنی بات کہہ کر اس کی طرف روٹیاں بڑھا دیں، جسے اس نے شکریہ کہہ کر پکڑ لیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کی مدد کر کے ابیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی، مگر معذور لڑکے سے ملنے کے بعد اس کے ساتھ عجیب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اس طرح غائب ہو گئی گویا وہ سونا بھول چکی ہو۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ اس رات بھی وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ بستر پر عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر بستر سے اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد اس نے غیر ارادی طور پر برابر والے گھر میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شادی کا سما تھا۔ البتہ کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پورے گھر میں رنگین روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ڈھول کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے معذور لڑکے کے علاوہ یہاں اب تک کسی کو نہیں دیکھا تھا، تو کیا معذور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ خوش ہو گئی کہ چلو اچھا ہے، معذور لڑکے کو خدمت کروانے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اچھا ہوا کہ اب اس کی زندگی کی یہ کمی پوری ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے نیچے چلے آئی اور آخرکار اپنے بستر پر لیٹنے کے کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ کافی دن بعد وہ بڑی پرسکون نیند سوئی تھی۔ صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ جلد از جلد پڑوس میں جا کر لڑکے کو شادی کی مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ شادی والے گھر میں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگے گا، یہ سوچ کر اس نے مٹھائی پلیٹ میں رکھی اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی پیچھے سے اماں کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہے لڑکی؟ ایک تو میں اس سے بڑی تنگ آ گئی ہوں، کہیں جانے کے لیے ماں سے پوچھنا تو درکنار بتانا تک گوارا نہیں کرتی۔ ابیہ شرمندہ سے ہو کر بولی، پریشان مت ہو اماں، میں یہیں جا رہی ہوں کسی غریب کے گھر۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور باہر نکل گئی۔ جیسے ہی اس نے غریب لڑکے کے گھر کا دروازہ بجایا تو ایسے لگا جیسے وہ اس کے انتظار میں ہی کھڑا ہو۔ جھٹ سے دروازہ کھول دیا گیا۔ ابیہ نے اسے دیکھا تو غصے سے بولی، تمہیں توفیق نہ ہوئی کہ اپنی شادی میں بلاتے؟ میں ہی مٹھائی لے کر مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر حیرانگی بھرے تاثرات پھیلے اور وہ بولا، شادی؟ کس کی شادی؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس بار حیران ہونے کی باری ابیہ کی تھی۔ وہ بولی، رات ہی میں نے اپنی چھت سے جھانک کر تمہاری شادی کا منظر دیکھا۔ میں نے یہاں رنگ برنگی روشنی دیکھی اور ڈھول کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی، تو کیا وہ تمہاری شادی نہیں تھی؟ ابیہ حیران کھڑی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکے نے اپنے سر پر ہاتھ مارا جیسے وہ ابیہ کی بات سے محظوظ ہونے کے ساتھ اس کی بے وقوفی پر ماتم کر رہا ہو، اور پھر وہ بولا، کیا تم میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو؟ کیا تمہیں میں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں کسی دلہا سا دکھائی دے رہا ہوں، یا تمہیں میری دلہن کہیں نظر آ رہی ہے؟ میرا گھر تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ سکتی ہو کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے۔
اس کی بات سن کر ابیہا نے گھر پر نگاہ دوڑائی تو واقعی اسے وہاں پر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ دکھائی دی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ یہاں کسی کی شادی ہوئی ہے۔ وہ سوچوں میں ڈوبی کھڑی تھی جب معذور لڑکا آگے بڑھا اور بولا، لاؤ اب مٹھائی لائی ہو تو مجھے ہی دے دو، ویسے بھی بہت دن سے میں مٹھائی کے لیے اداس ہو رہا تھا، تمہارا شکریہ کہ تم کسی بہانے میرے لیے مٹھائی لے آئی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر مٹھائی کھانے لگا، جبکہ ابیہا ہزار الجھنوں میں الجھی ہوئی گھر واپس چلی آئی۔ رات تک اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں الجھا رہا کہ رات کو جو مناظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے سب سچ تھے۔ اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل تھا، مگر اس نے کسی طرح اپنے دل کو بہلایا اور یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئی کہ شاید یہ اس کے دماغ کا ہی کوئی خلل تھا یا کوئی وہم۔ وہ جیسے تیسے خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی اور وقت گزاری کے لیے کتاب پڑھنے لگی۔ کتاب پڑھتے ہوئے رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی، مگر کچھ دیر بعد ہی ڈھول کی تھاپ کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس بار وہ ساری بات کھوجنا چاہتی تھی، سو جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے چھت پر جا کر دیکھا تو لڑکے کے گھر میں شادیانے بج رہے تھے اور رنگ برنگی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور گھر سے باہر نکل گئی۔ لڑکے کا گھر کھلا ہوا تھا۔ ابیہا کھلے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بڑی تیزی سے دوڑ کر آئی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ ایک جانب کھڑے ہو کر لمبے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد خود کو پرسکون کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ معذور لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے آس پاس بہت سے جنات رقص کر رہے تھے۔ ابیہا تیزی سے کمرے میں گئی اور جا کر معذور لڑکے کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، یہ جنات تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تم انہیں یہاں سے رخصت کرو یا پھر خود کسی ایسی جگہ چلو جہاں یہ لوگ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں۔ معذور لڑکے نے ایک قہر آلود نظر ابیہا پر ڈالی اور کہنے لگا، اب تم آ گئی ہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بے فکر رہو، دیکھو تمہارے آنے سے ہر چیز کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ یہ رات، یہ مناظر اور یہ رقص اتنا دل فریب ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے اپنے لب ابیہا کے کھلے بالوں پر رکھ دیے۔ وہ ایک دم کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے لگتا ہے تم اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہو، میں چلتی ہوں، میں دوبارہ آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اتنی اچانک صبح ہو گئی؟ ابیہا حیران رہ گئی اور جیسے ہی اس نے گھر سے باہر قدم رکھا، سامنے کمال، ابا اور تایا غصے میں آگ بگولا کھڑے تھے۔ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ کمال کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اسے اپنا وجود مٹی کا ڈھیر ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں ابا سے سوال کیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور بولے، جب ایک جوان لڑکی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر ویرانے میں آئے اور اپنے باپ کی عزت کو یوں تار تار کر دے تو اس سے صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ ابا کی بات سن کر ابیہا نے ناقابل یقین انداز میں اپنے محبوب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ان کے الفاظ کی تردید کر دے، لیکن اس کی آنکھوں میں تو نفرت کا جہاں آباد تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب معذور لڑکا اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ اسے آواز دے کر بلا سکے، لیکن وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی جب اس نے دیکھا کہ پیچھے نہ تو معذور لڑکا تھا اور نہ ہی اس کا گھر۔ میں یہاں ایک معذور لڑکے کی مدد کے لیے آئی تھی۔ دراصل اس کے گھر پر جنات کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ان سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہے اور اس دنیا میں اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بار اس کے تایا جان، جو کہ اس پر جان چھڑکتے تھے، دھاڑتے ہوئے بولے، بس کر دو یہ کہانیاں سنانا، بند کرو، تم ہمیں پاگل نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ویرانے میں ایک لڑکی کا رات گزارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں آج تم باپ بیٹی سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ صد شکر کہ میرے بیٹے کی جان وقت سے پہلے ہی تم سے چھوٹ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا کردار ایسا ہے تو میں کبھی اس رشتے کو اتنے سال نہ نبھاتا۔ یہ کہہ کر تایا نے کمال کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ابیہا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قسمت بغیر کسی قصور کے اس طرح سزا دیتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ابا اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے جارحانہ انداز میں کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے گئے۔ اپنا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ابا نے اسے اماں کے سامنے لا کر پٹخا اور بولے، تمہاری بیٹی رات کو کسی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے برابر والے خالی پلاٹ سے ملی ہے۔
भाई साहब और कमाल ने भी उसे वहां देख लिया है। उन्होंने हमारे से हर रिश्ता खत्म कर दिया है। इसके बुरे किरदार ने मेरे से मेरा भाई छीन लिया। ये कहकर अब्बा रोने लगे, जबकि अम्मा हैरान परेशान सी बोली, क्या तुमने अभिया के साथ किसी को देखा है? अब्बा रोते हुए बोले, नहीं। मगर क्या तुम नहीं जानती कि किसी लड़की का रात के वक्त वीरान जगह पर होने का मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है कि इसका महबूब अपनी शामत बुलाने के लिए वहीं पर मौजूद रहता? अम्मा अब्बा को समझाने के अंदाज में बोली, मैं अपनी बेटी के किरदार को अच्छी तरह समझती हूँ। इसने आज तक कोई कदम गलत नहीं उठाया और ना ही आइंदा ऐसा कोई काम करेगी। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये किसी की बहुत बड़ी चाल है, मेरी मासूम बेटी को रुसवा करने के लिए। अम्मा ने बेटी को गले लगाया और कहने लगी, बेटा तू ही मुझे सारी सच्चाई से आगाह कर। बेशक मैं तेरी कुछ आदतों से परेशान थी, लेकिन मैं तेरे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। माँ को अपना हमदर्द पाकर अबिया उनके गले लगकर रोने लगी और बोली, अम्मा इस घर में एक गरीब लड़का रहता है, मैं उसकी मदद के लिए जाती हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अम्मा ने हैरान होते हुए कहा, मगर बेटा बराबर वाला घर तो 1 साल से खाली पड़ा है। यहाँ ना जाने कितने ही किराएदार आए, लेकिन सुना है कि यह घर आसेबजदा है। इसी वजह से चंद दिनों से ज्यादा कोई भी यहाँ नहीं टिक सकता। क्या तुम खाना लेकर इसी घर में देने के लिए जाती रही? अम्मा ने हैरान होकर पूछा तो अबिया ने इस बात में सर हिलाया और बोली, अम्मा यहाँ माजूर लड़का रहता है और वह बड़ी मुश्किल से अपना काम निपटाता है। मैं अब तक उसी की मदद करती रही हूँ और रात भी उसकी मदद के लिए गई थी। सुबह जब मैं घर से बाहर निकली तो अब्बा कमाल और ताया जी ने मुझे उस घर से निकलते हुए देख लिया और मुझ पर गुस्सा हो गए। अबिया की बात से 100% जाहिर था कि वो सच बोल रही है। इस बार तो अब्बा भी सोच में पड़ गए और बोले, मैं किसी आलिम से पता करवाऊंगा और भाई साहब को भी ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। खुदा करे कि कमाल और तुम्हारे ताया की अकल में तुम्हारी ये कहानी समा जाए। अम्मा कहने लगी, आपको दुनिया से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। अब्बा खामोश रहे, मगर भाई और भतीजे की नजर में उनकी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई थी। उन्हें बस इसी चीज का मलाल था। अब्बा ने एक आमिल से मुलाकात करके सारी तफसील से आगाह किया तो मालूम हुआ कि अबिया पर एक जिनजात आशिक है। अम्मा अब्बा की तो गोया नींद ही उड़ गई थी। दूसरी तरफ माजूर लड़के से ना मिलने की वजह से अबिया का दिल सख्त बेचैन था। अपने साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद वो अब भी उस लड़के के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखती थी। वो समझती थी कि इस सारे मामले में उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। अम्मा अब्बा का ये हाल था कि रात को सोने से पहले दरवाजे पर बड़ा सा ताला डाल देते और जब तक अबिया गहरी नींद में ना चली जाती खुद भी न सोते। उस रोज अबिया ने दिल ही दिल में एक प्लान बनाया और रात को जल्दी अपने बिस्तर के अंदर घुस गई। अम्मा ने दिन में कपड़े धोए थे और सो वो बहुत थकी हुई थी। अबिया को जल्दी सोता देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया और खुद भी जाकर सो गई। जब अबिया को इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि अम्मा और अब्बा दोनों सो चुके हैं, वो दबे कदमों छत पर गई। उसने दीवार से बराबर वाले घर में झांका तो चांद की रोशनी में बराबर वाला घर किसी कदीम खंडर का मंजर पेश कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी कोई आबाद न रहा हो और ये जगह सदियों से ऐसे ही वीरान पड़ी हो। आखिर कहाँ चले गए हो तुम? अगर तुम यहाँ होते तो कम से कम अपने और मेरे ताल्लुक के बारे में गवाही दे देते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और एकदम सर चकराने लगा तो वो दीवार का सहारा लेती हुई नीचे आ गई। अगले दिन वो तैयार हो रही थी जब अम्मा उसके करीब आई और कहने लगी, तुम तैयार क्यों हो रही हो? अबिया बोली, मैं कमाल से मिलने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं उसे बता दूं कि एक छोटी सी बात की वजह बनाकर उसे हमारे ताल्लुक को खत्म नहीं करना चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा। उसकी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया और वो बोली, क्या तुम मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगना चाहती हो? अपनी जात को इतना बेमोल ना करो। अगर किसी के दिल में तुम्हारी चाहत हुई तो वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। अम्मा और अब्बा के दिल में ये उम्मीद थी कि ताया जी का गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद आकर अबिया के सर पर हाथ रखकर उसे बहू बनाएंगे, मगर ये ख्याल महज उनकी खुशफहमी साबित हुआ और ताया तो ना आए, लेकिन उन्होंने अदालत की तरफ से नोटिस भेजकर अब्बा को जायदाद से बेदखल कर दिया। 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें मकान खाली करना था। अब्बा के लिए सदमा इतना बड़ा था कि उनकी हालत बिगड़ गई। अम्मा और अबिया भी परेशान हो गई। ये बात सच थी कि माँ बाप की मौत के बाद अब्बा को भाई ने संभाला था और सारी जायदाद उन्होंने ही बनाई थी, मगर अब्बा ने भी सारी उम्र मेहनत करके भाई का साथ दिया था। सारी जायदाद दौलत बड़े भाई के नाम थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मुश्किल वक्त में फायदा उठाया। 3 दिन के अंदर अंदर अम्मा अब्बा और अबिया को घर खाली करके अपना मुख्तसर सा सामान लेकर एक झोंपड़ी में पनाह लेनी पड़ी। ये झोंपड़ी जंगल के करीब एक वीरान जगह पर मौजूद थी। अब्बा की हालत ऐसी ना थी कि वो काम पर जा सके, क्योंकि वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गए थे।
اماں سارا دن ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی اور ابیہا صبح کو کھانے کی تلاش میں نکل جاتی اور پورا دن جنگل میں ماری ماری پھرتی، جنگل میں پھل تلاش کرتی اور گھر لے آتی۔ ساری عمر ابا نے اسے خوب نازوں سے پالا تھا، سو یہ وقت اس کے لیے بڑا کٹھن تھا، مگر اس نے ہمت اور بہادری سے کام لیا اور جلد ہی درختوں پر چڑھنا اور پھر اترنا سیکھ لیا۔ انہی پھلوں کو اتار کر وہ آس پاس کے علاقوں میں جا کر بیچنے لگی تاکہ کچھ پیسے کما کر ابا کا علاج کروا سکے۔ انہیں جھونپڑی میں 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس 1 ماہ میں زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ابیہا ایک نازک اندام دوشیزہ سے ایک محنت کش لڑکی میں بدل گئی تھی۔ اماں اور ابا اسے دیکھتے تو حیرت کا اظہار کرتے، کیونکہ یہ وہ ابیہا تو بالکل نہ تھی جو ہل کر پانی کا گلاس تک نہیں پیتی تھی۔ اس نے ان کی زندگی سے بیٹے کی کمی کو دور کر دیا۔ برا وقت آیا تو بیٹا بن کر اپنے ماں باپ کا بازو بن گئی۔ وہ دونوں ابیہا کو دل سے دعائیں دیتے۔ ابا اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ان کے بھائی نے جائیداد ہتھیانے کے لیے رشتہ توڑنے کا صرف ایک بہانہ بنایا ہے۔ ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ابیہا نے انہیں مکمل طور پر کام کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ابا آرام کریں اور ان کا علاج مکمل ہو تاکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ معمول کے مطابق اس روز بھی ابیہا صبح ہی جنگل کے لیے نکل گئی۔ آج اس کا ارادہ ابا کو چیک اپ کروانے کے لیے لے جانے کا تھا، سو وہ چاہتی تھی کہ آج جلد کام ختم کر کے گھر واپس آ جائے، مگر قسمت میں لکھی بد نصیبی سے وہ مکمل طور پر ناواقف تھی۔ وہ جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئی 3 ڈاکوؤں کی نظر اس پر پڑی۔ ایک ویران اور خاموش جنگل میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ وہ چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگے اور جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ میں چھپے پھلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، ایک ڈاکو نے اسے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا۔ کون ہو تم لوگ اور آخر کیا چاہتے ہو؟ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ ابیہا دھاڑی، مگر اس کی دھمکی کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک ڈاکو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، پریشان مت ہو اے نازک تتلی، تیرے کچھ رنگ چرانے کے لیے آئے ہیں اور بس تجھ سے کچھ نہ چاہیں گے۔ اس کی خباثت بھری ہنسی پر ابیہا کا خون کھول اٹھا اور وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ تینوں اتنے لمبے چوڑے اور طاقتور تھے کہ ان کے درمیان ابیہا کی حیثیت ایک چڑیا سے زیادہ نہ تھی۔ چل اسے ڈیرے پر لے جاتے ہیں، وہیں پر تتلی کے رنگین رنگوں سے رنگ رلیاں ہوں گی۔ ان میں سے ایک نے کہا تو باقی نے بھی اس کی بات پر اتفاق کیا اور وہ اسے کندھے پر ڈال کر وہاں سے جانے لگے۔ ابیہا مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر ان کم بختوں پر اس کے کسی احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی وہ جنگل سے نکل نہیں والے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک خوبصورت جن ذات آ گیا اور وہ اپنی مضبوط بازوؤں کو کسی ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہوئے ڈاکوؤں پر حملہ کرنے لگا۔ اس اچانک حملے کے لیے وہ تینوں ہرگز تیار نہ تھے، جس کی وجہ سے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور سب دم دبا کر بھاگے۔ ابیہا جھاڑیوں کے پاس پڑی لمبی سانسیں لینے لگی۔ جنزاد اس کے قریب آیا اور اس کے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ ابیہا بولی، جسم کا درد مٹ جائے گا، کوئی بات نہیں، دل پر گھاؤ لگتا تو شاید مر جاتی۔ جنزاد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور بولا، میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے ابیہا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ جنزاد نے سوال کیا تو ابیہا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جنزاد نے اپنے لب اس کے کھلے بالوں پر رکھے اور بولا، مگر میں تمہاری ان حسین زلفوں کی مہک کو جیسے صدیوں سے جانتا ہوں اور اب ساری عمر ان خوبصورت بالوں کی چھاؤں میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ابیہا کو ایسا لگا کہ جیسے وہ یہ لہجہ پہلے کبھی کہیں سن چکی ہے، مگر کہاں؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تم بھی ان خبیث ڈاکوں کی طرح میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہو کیا؟ بس فرق یہ ہے کہ وہ لٹیرے بن کر آئے تھے اور تم محبوب بن کر اپنا داؤ چلانا چاہتے ہو۔ اس الزام پر جنزاد تڑپ گیا اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ایک دم ابیہا سے جدا ہوتے ہوئے بولا، میرے خیال سے تمہیں اب گھر واپس جانا چاہیے، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم مزید یہاں وقت گزارو۔ یہ کہہ کر اس نے ابیہا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر جنگل سے باہر نکل گیا۔ ابیہا چپ چاپ اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے اس جنزاد کی ہمراہی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اس کے ساتھ تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ انسانوں سے بہتر تو خدا کی مخلوق جنات ہیں، جن کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جبکہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس کچھ اختیارات آ جائیں تو شیطانیت کا لبادہ اوڑھنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ سوچتی ہوئی جھونپڑی کے اندر چلی گئی، جبکہ جنزاد باہر سے ہی واپس پلٹ گیا۔ اماں نے ابیہا کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو سوال کیے بنا نہ رہ سکی، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ اس نے نظریں چرا لی۔
اماں آج گر گئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اماں پریشان ہی رہی۔ ابیہ کو اب جنگل جاتے ہوئے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پریشان تھی۔ اگر جن زیادہ وقت پر نہ آتا تو یقیناً ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے جاتے اور ساری عمر کے لیے اس کی عزت داغدار ہو جاتی۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ 2 دن گزرے تھے کہ گھر میں بھوک کا سماں بند گیا۔ اماں نے بھی دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اسے جنگل جا کر اپنے کام کو پھر سے جاری کرنا چاہیے تاکہ گھر کی گاڑی چل سکے۔ ابیہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر بیٹھ کر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس روز اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ جنگل ضرور جائے گی، مگر صبح ہی موسم کے تیور بدل گئے اور آسمان اتنی تیزی سے برسا گویا آج ہی ساری کسر پوری کرنا چاہتا ہے۔ جھونپڑی میں بارش سے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام نہ تھا، سو جلد ہی بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ اماں اور ابا کو شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ذرا بارش رکی تو وہ اٹھی اور بارش کا پانی نکالنے لگی۔ جھونپڑی کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور باہر سے گزرنے والے کو اندر کا نظارہ بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ اس نے دروازے کا بھی کچھ بندوبست کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر پانی نکالنے میں مصروف تھی۔ اسی وقت جن زیادہ وہاں سے گزرا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ جھونپڑی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو ابیہ بولی، مانا کہ ہم لوگ غریب ہیں، مگر کسی کے گھر یوں بغیر اجازت چلے آنا کہاں کا دستور ہے؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پریشان ہو، مگر خدا کے لیے میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچو۔ میں تمہاری ماں سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی وقت اماں کی آواز آئی، کون ہے ابیہ؟ اندر آنے دو بیچارے کو، غصہ مت کرو، آج نہ جانے کتنے مہینے بعد کوئی اس غریب خانے پر آیا ہے۔ اماں کی بات سن کر ابیہ خاموش ہو گئی تو جنزادہ اندر چلا گیا۔ اماں سے کہنے لگا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں سن کر ہنس پڑی اور بولی، بیٹا دکھتے تو تم امیر ہو، تمہیں بھلا ہماری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جنزادہ بولا، دراصل مجھے اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے چند لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں رہ سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے گھر آ کر رہیں تاکہ میرے گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ یہ بات سن کر اماں بڑی خوش ہو گئیں اور بولی، ہمیں خود ایک ٹھکانے کی اس وقت اشد ضرورت ہے، ہم آج ہی تمہارے ساتھ چل پڑیں گے۔ میں ابھی ابیہ کے ساتھ مل کر سامان باندھ لیتی ہوں۔ اماں نے اٹھ کر یہ خوشخبری ابیہ کو سنائی تو وہ بولی، بس کر دو اماں، ایسے کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ وہ ہمیں اپنے قابو میں کرنے کے لیے فقط جال بچھا رہا ہے۔ جب ہمیں ہمارے سگے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو ایک جن ذات سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس جھونپڑی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اماں نے کہا، بیٹا بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ چل اور جا کر سامان باندھ لے، خدا نے ہمارے لیے کچھ بہتری سوچ رکھا ہوگا۔ ابا بھی جن ذات کے ساتھ جانے پر آمادہ تھے، سو ابیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان اٹھائے ان کے ساتھ چل دی۔ مگر جب وہ وہاں پہنچے تو ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ جنزاد جسے اپنا گھر کہہ رہا تھا وہ گھر نہیں، دراصل ایک محل تھا۔ اتنا حسین محل ابیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں نہ کہتی تھی کہ دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ نیک مخلوق بھی موجود ہے۔ ارے کیسا حسین محل ہے، مجھے تو یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے۔ ابیہ چل مجھے چٹکی کاٹ تاکہ میں نیند سے بیدار ہو جاؤں، اماں نے کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی وقت جنزاد کمرے میں داخل ہوا اور ابیہ کو اتنے دل فریب انداز میں ہنستے دیکھ کر مبہوت کھڑا رہ گیا۔ ابیہ ایک دم خاموش ہو گئی، وہ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ آپ لوگوں کو یہاں خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، جنزاد نے کہا اور ایک شوخی سی نظر ابیہ پر ڈالی جو اب سنجیدہ صورت لیے زمین کو گھور رہی تھی۔ آپ لوگوں کو اگر یہاں کوئی پریشانی ہو تو بے فکر ہو کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اس نے بے حد اپنائیت سے کہا تو اماں نے کہا، بیٹا تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ تم نے ہمیں یہاں پناہ دے کر جو احسان ہم پر کیا ہے اس کا بدلہ شاید کبھی نہ چکا سکوں۔ جنزاد سینے پر ہاتھ رکھ کر نہایت ادب سے بولا، شرمندہ مت کریں، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ کچھ دیر مزید باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، اماں ابا سو رہے تھے۔ ابیہ اپنے بستر سے نکلی، اس کا رخ جنزاد کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ دبے قدم چلتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جنزاد بستر پر دراز تھا، لیکن ابیہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر جنزادہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے اس وقت ابیہ کی آمد کی بالکل توقع نہ ہو۔ ابیہ بولی، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے شکریہ، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں مزید زیادہ وقت یہاں نہیں گزارنا چاہتی۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اماں ابا کو یہ گھر چھوڑنے کا کہہ دے، کیونکہ میری بات تو وہ ہرگز نہ مانیں گے۔
یہ بات سن کر جنزاد کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ بولا، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کرو، یوں گھر چھوڑ کر جانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ ابیہ بولی، میں کسی کے احسان تلے دب کر ساری عمر نہیں گزار سکتی۔ یہ بات سن کر جنزاد اس کے قریب آیا اور بولا، اور اگر میں اسے محبت کا نام دوں تو؟ ابیہ نے ناقابل یقین انداز میں اس کی طرف دیکھا جہاں سچی محبت پھیلی ہوئی تھی، مگر ابیہ کے لیے ایک بار پھر محبت کو قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ بولی، میں محبت کی کتاب کو کئی سال پہلے بند کرائی ہوں، اب نہ کسی پر اعتبار کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس محبت نامی جھانسے کا شکار ہو سکتی ہوں۔ جنزاد اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ٹھیک ہے، محبت میں صحیح ہمدردی ہی دکھا دو، جیسے تم اپنے دل میں معذور لڑکے کے لیے ہمدردی رکھا کرتی تھی۔ ابیہ نے حیرت سے جنزاد کی طرف دیکھا اور بولی، کیا آپ معذور لڑکے کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ اس کی فکر مندی پر جنزاد مسکرایا اور بولا، وہ معذور لڑکا اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ معذور لڑکے کا روپ تو تم تک رسائی کا ایک بہانہ تھا، یقین جانو سب کچھ تمہاری محبت میں مجبور ہو کر کیا تھا۔ تمہاری محبت نے مجھے واقعی معذور بنا دیا تھا، تمہارے علاوہ کچھ دکھائی دیتا اور نہ سجھائی دیتا۔ ایک روز یاد کرو جب تم اپنے گھر کی چھت پر چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی، اس روز میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی وقت دل دے بیٹھا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ تم کمال کی امانت ہو تو مجھے اس کے دل میں موجود کھوٹ کا بھی علم ہو گیا۔ اگر وہ لڑکا تمہارے عشق میں سچا ہوتا تو ضرور میں اپنا راستہ بدل لیتا، مگر اس لڑکے کے دل میں تمہارے لیے کوئی بے چینی نہ تھی۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بھی بعد میں ہو ہی گیا ہوگا۔ میں چاہتا تو اس روز تمہارے بابا اور تایا کے سامنے آ کر ساری سچائی انہیں بتا کر تمہیں سچا اور پاک دامن ثابت کر دیتا، مگر اس صورت تمہارا ہاتھ پھر اسی خود غرض کمال کے ہاتھ میں ہوتا۔ یہ بات مجھے کسی طور پہ برداشت نہ تھی کہ تم کسی ناقدر انسان کی زندگی کا حصہ بنو، جس نے محض اسی لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم رات کے وقت ایک ویران گھر میں موجود رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے قابل نہ تھا، تبھی تو تمہاری قدر نہ جان سکا۔ جنزاد کی پوری بات سن کر ابیہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جنزاد کے درست فیصلے پر اس کی حوصلہ افزائی کرے یا معذور لڑکے کا روپ دھارنے پر اس سے ناراض ہو۔ وہ سختی سے بولی، چاہے کچھ بھی ہو، تم نے مجھے معذور لڑکے کا روپ دھار کر بے وقوف بنایا ہے تاکہ تم میرے قریب رہ سکو اور کمال سے میرا رشتہ کسی طرح ختم ہو سکے۔ جنزاد بولا، تمہارے قریب آنے کے لیے بے چین تھا تبھی یہ قدم اٹھایا، ورنہ یقین کرو میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابیہ کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا، وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جنزاد پریشان سا بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن اس نے اماں ابا کو اپنے کمرے میں بلا کر کوئی بات کی تھی۔ واپس آ کر اماں نے ابیہ سے کہا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ حیرت سے بولی، مگر کس کے ساتھ؟ اماں نے کہا، ہم اپنوں کے ستائے ہوئے لوگ اب جنات سے رشتہ جوڑیں گے، اور تم بھی یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اب اسی رشتے پر قائم رہنا ہے۔ ہم دونوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ جنزاد ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اماں نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ ابیہ کے پاس انکار کرنے کی ہر راہ بند ہو گئی، مگر اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کو کبھی دل سے نہ نبھائے گی۔ اگر جنزاد اسے روپ بدل کر ایک بار دھوکہ دے سکتا تھا تو دوبارہ بھی دے سکتا تھا، یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کرنے لگی۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑ چکی تھی۔ اماں ابا خوش تھے، بیٹی کی قدر کرنے والا داماد مل رہا تھا، ان کے لیے اتنا کافی تھا۔ جنزاد کے گھر میں جو عیش و عشرت کی زندگی ان کی بیٹی کو مل رہی تھی، ایسی زندگی اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی۔ اس بات کا انہیں اچھی طرح ادراک تھا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتے ہی نہ تھکتی تھی، جبکہ ابیہ کو جنزاد پر بڑا غصہ آتا تھا، جس نے اس کے ماں باپ پر نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا کہ دونوں اپنے ہونے والے داماد کے اسیر بنے بیٹھے تھے۔ داماد کی محبت میں ڈوب کر اس کے نزدیک بیٹی کی مرضی کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ابیہ کو جنزاد کے لیے سجایا سنوارا گیا تو اس کی جب ہی نرالی تھی، سج سنور کر اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ اس وقت وہ اپنے اجلے عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو شرم کے مارے ابیہ کا سر خود بخود جھک گیا۔ جنزاد نے اسے سلام کیا اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی نازک سی انگلی پر اپنی محبت کی نشانی پہنانے لگا اور بولا، آج ملن کی رات ہے، سو آج کوئی وضاحت کوئی دلیل نہیں، بلکہ آج تو اظہار کی رات ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا اظہار اتنا حسین ہوگا کہ تمہارے دل سے ہر قدورت دور ہو جائے گی۔ بس ذرا مجھے موقع دو تاکہ میں ان لمحات کو اتنا حسین بنا دوں کہ تمہارا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جنزاد نے ابیہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا تو وہ ایک سرور کی کیفیت میں چلی گئی۔
اس نے آنکھیں بند کی اور محبت کے دریا میں بہتی چلی گئی۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ ابیہا کا کھلتا ہوا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اماں اور ابا نے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ شوہر کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی تھی اور دل میں جو رنجشیں تھیں سب دور ہو گئیں۔ اب صرف اسے محبت کا جواب اپنی چاہت اور خلوص سے دینا تھا۔ وہ بڑی چاہت سے اس کے نخرے اٹھاتا اور وہ پورے ایمان اور فخر سے اس کی تابعداری کرتی۔ ایک روز جنزات نے ڈھیر سارے نوٹ ابیہا کو دیے اور کہنے لگا، جاؤ جا کر اپنی اور میری محبت کا صدقہ نکال دو۔ یہ نیک کام تمہارے ہاتھوں سے ہی انجام دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بلا دور ہو جائے اور ہم دونوں کی محبت کے گلاب سدا کھلتے رہیں۔ ابیہا آج کئی ماہ بعد گھر سے باہر نکل رہی تھی، سو اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے۔ تبھی اس کے ذہن میں اپنے پرانے گھر کے آس پاس رہنے والے غریب لوگ یاد آئے۔ اس کے قدم اس گھر کی جانب اٹھ گئے جہاں اس کی بچپن کی ہزاروں یادیں بکھری تھیں۔ ایک امیر کبیر لڑکی کو کھلے دل سے لوگوں کی مدد کرتا دیکھ کر کئی غریب لوگ اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ باری باری پیسے دے رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ہجوم میں موجود ایک ویل چیئر پر بیٹھے شخص پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی ابیہا پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کمال تھا جو اب ایک معذور شخص کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ ابیہا نے باقی لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور اسے اپنے قریب بلایا تو ایک شخص بولا، میڈم صاحبہ پہلے اس کی مدد کریں، بیچارہ 1 سال سے اسی ویل چیئر پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو ماں باپ نے اس کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے اسے گھر سے نکال دیا اور خود گھر بار بیچ کر شہر چلے گئے۔ بیچارہ سارا دن گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، کوئی کھانا دے دے تو ٹھیک ورنہ کسی کو پکارتا رہتا ہے۔ سنا ہے کوئی بچپن کی منگیتر تھی جسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اس کی درد بھری داستان سن کر ابیہا کا دل دکھی ہو گیا تھا۔ کمال نے سر اٹھا کر ابیہا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا تو ابیہا نے آگے بڑھ کر نوٹ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے گئی تو اس کے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ کمال کو دیکھ کر اس کا دل دکھی ہوا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے کبھی اسے بد دعا دی تھی اور نہ ہی اس کا برا چاہا تھا۔ یہ بس قسمت کا کھیل تھا۔ وقت شاید اسی طرح انسان سے اس کے برے اعمال کا بدلہ لیتا ہے۔ جن ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ابیہا کو ٹھکرایا تھا انہوں نے ہی اسے ٹھکرا دیا۔ ابیہا گھر میں داخل ہوئی تو اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کئی گنا بڑھ چکی تھی، جس نے ہر طرح سے اس کا ساتھ نبھایا تھا اور کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں اس کا شوہر اپنے دل میں اس کے لیے بے شمار محبت لیے سو رہا تھا۔ اس نے ایک محبت بھری نظر سوئے ہوئے جنزات پر ڈالی جہاں سکون اور محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ ابیہا نے اپنی محبت کی مہر لگانے کے لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، گویا اس کی محبت آج تکمیل کے مرحلے پر فائز ہو چکی تھی۔ اب زندگی میں ہر طرف اطمینان اور سکون کی فضا قائم رہنی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔